اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ انا یا انا دونوں کا مطلب ہے بے شک، الذین وہ لوگ جو، الذین الذی کی جمع ہے اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے جو، آمنو ایمان لائے، ایمان کا لفظ آمنو امن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو، واو کا مطلب ہے اور، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صبح و شام لیل و نہار، الذین پھر سے وہی ہے، ہادو یہودی بن گئے، ہادو دیکھیں یہودیوں کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور واو الف آگے جمع کی علامت ہے، والنصارا اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی، من کا مطلب ہے، من کے دو مطلب ہیں، کون یا جو کوئی بھی، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، باقی جو ہم نے معنی پڑھے ہیں یہاں پر اس کا ایک معنی پر استعمال ہو رہا ہے اور اللہ اس میں جلالہ ہے، اس سے ہم واقف ہیں۔ والیومی واو کا مطلب ہے اور، الیوم کا، یوم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یوم آزادی کے طور پر، جیسے ہم کہتے ہیں یوم آزادی، اور الآخری آخر کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے آخری، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وعملا اور اس نے عمل کیا، عملا کا صیغہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، کوئی بھی نیک عمل، ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین آخر میں آ جائے تو وہ اس لفظ کو خاص نہیں رہنے دیتی، عام کر دیتی ہے۔ فلہم تو ان کے لیے ہے، فا کا مطلب ہے تو یا پھر یہاں پر اس کا مطلب تو، لہم لام ہم نے پڑھا تھا شروع میں آ جائے تو اس کے دو معنی ہیں، کے لیے یا پھر یقیناً البتہ، تو یہاں اس کے معنی ہیں کے لیے، ہم کا مطلب ان کا ان کی ان کے، یا اس کا اس کی اس کے، اپنا اپنی اپنے، ایک ہی معنی رکھتے ہیں یہ سارے الفاظ لیکن جملے کی مناسبت سے بدل جاتے ہیں۔ اجرہم اجر ان کا، اجر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اجرت جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ربہم رب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم یا ہم دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اعراب بدلنے سے لفظ جو ہے اس کی ٹرانسلیشن نہیں بدلتی، تو ربہم ان کا ان کی ان کے، یا اس کا اس کی اس کے، ولا اور نہ، لا کے ہم نے دو معنی پڑھے تھے، ناٹ اور ڈو ناٹ، دونوں معنوں میں آتا ہے، خوفن خوف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی ڈر کوئی خوف، علیہم علا کا مطلب ہے پر، جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آ جائے تو علی بن جاتا ہے، ہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، ہم ہما ہننا ہوا ہم نے پڑھا تھا اگر علیحدہ آ جائیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے وہ، یحزنون دیکھیں یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، شروع میں یا آ گئی ہے اور حزن و ملال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک شعر ہے، کیوں حزن کے صحرا میں پھرتا ہے اکیلا، تو واو نون آخر میں جمع کی علامت ہے، حزن کا مطلب ہے غمگین ہونا، غم کرنا، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، وَإِذْ اور جب، واو کا مطلب ہے اور، اس کا مطلب ہے جب، اخذنا لیا ہم نے، اخذا مواخذہ کرنا سے ہے، اردو میں یہ لفظ مواخذہ کرنا سے ہوتا ہے، اخذ کرنا نتیجہ اخذ کرنا، اور نون الف نا ہم نے پڑھا تھا آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمارے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، میثاق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر سیاسی معاملات میں ہوتا ہے، میثاق حکومت، میثاق نبوی کے نام سے بھی ہم اس لفظ کو جانتے ہیں، اور میثاق کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایگریمنٹ کرنا، کوئی پختہ عہد کرنا، میثاقکم تم سے، کم کما کننا مخاطب کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے تم سے یا تمہارا تمہاری تمہارے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، رفع کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے بہت سے معنی میں، رفع حاجت جیسے ہم کہتے ہیں، رفعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور رفعت بلندی اور رفع اٹھانا اوپر کرنا، نون الف نا آخر میں آ گیا، ہم نے کئی بار پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے ہم یا ہم نے،
वरफ़अना और उठाया हमने फ़ौक़कुम ऊपर तुम्हारे। फ़ौक़ का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं फ़ौक़ल आदात। और कुम कुमा कुन्ना फिर से वही मुखातिब का सीगा है, जिसका मतलब है तुम्हारा तुम्हारी या तुम तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे या फिर तुम। अत्तूरा तूर एक पहाड़ का नाम है, तूर को। और रफ़अना फ़ौक़कुम तूर और उठाया हमने ऊपर तुम्हारे तूर को। खुज़ू पकड़ो, ये फिर अखज़ना की तरह है। खुज़ू का मतलब होता है लेना या पकड़ना, अखज़ करना, मुआख़ज़ा करना, उर्दू में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। माँ जो आतैनाकुम दिया हमने तुम्हें। अतायाती भी हम पहले पढ़ चुके हैं। नून अलिफ ना का मतलब है हम, और कुम कुमा कुन्ना तुम्हें या तुम्हारी। बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के। बाकी जो मानी हम पढ़ चुके हैं उनमें से यहाँ पर साथ आ रहा है बाका मानी। और कुव्वा देखें आखिर में ता मरबूता मुअन्नस की अलामत है, और कुव्वत का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। वज़्कुरू और याद करो। वाव का मतलब है और ज़िक्र का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, याद करना। और वाव अलिफ आखिर में जमा का सीगा है। माँ जो माँ के हमने पढ़ा था दो मानी अमूमन इस्तेमाल होते हैं, जो या फिर नहीं, और कभी कभी ये सवाल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो माफ़ी ही इसमें है। फ़ी का मतलब है में, जो कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फ़ी का फ़िलहाल, फ़िल वक्त और इस वक्त में, और उर्दू में भी इसके मानी में के ही होते हैं। और ही का मतलब है उसका, उसकी, उसके। लअल्लकुम, लअल्ला का मतलब है ताकि। कुम कुमा कुन्ना तुम, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून तुम बच जाओ। तत्तकून में देखें ताफ शुरू में फ़ेल मुज़ारे की अलामत है, और आगे तकवा में से है बचना, जिसके मानी होते हैं। तकवा का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, और ऊना आखिर में जमा की अलामत है। सुम्मा फिर तवल्लैतुम तुम फिर गए। तवल्लैतुम, तवल्ला का मतलब होता है फिर जाना, और तुम हमने पढ़ा था कि जैसे उर्दू में तुम कहते हैं, ये उर्दू में तुम जमा और वाहिद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन तुम अरबी में जमा के लिए ही इस्तेमाल होता है, और इसके मानी तुम के ही हैं। फिर गए तुम यानी फिर गए तुम सब। मिम बादी इसके बाद, ठीक है। मिम बादी मिन का मतलब है से, और बाद का मतलब है बाद, लेकिन जुमले की मुनासबत से यहाँ पर से स्किप कर दिया गया है। ज़ालिका इसके, मिम बादी ज़ालिका इसके बाद। ज़ालिका हमने पढ़ा था, ज़ालिका, तिलका, तिलकुमा, ये सब इसम इशारा हैं, और ये कभी बाईद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इशारा बाईद के लिए यानी दूर की तरफ इशारा करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और इशारा करीब के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फ़लौला, फ़ा का मतलब है पस, या फिर इसका मतलब है तो, या फिर इसका मतलब है फिर। फ़लौला, लऊ का मतलब होता है अगर, अक्सर इसका मानी अगर ही होता है। फ़ा पस लऊ अगर, ला नहीं। फ़लौला पस अगर ना, फ़ज़लुल्लाही अल्लाह का फ़ज़ल होता। हमने पढ़ा था दो इसम आ जाएं और उनमें से एक के ऊपर अलिफ लाम हो और एक के ऊपर ना हो, तो उनमें आपस में ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, जो कि का की के से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ पे है फ़ज़लुल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल, का इजाफा हुआ यहाँ पे। फ़ज़लुल्लाही अल्लाह का फ़ज़ल। फ़ज़ल का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, फ़जीलत जैसे हम कहते हैं। और अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और रहमत उसकी। रहमत का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, हु का मतलब उसकी, और ये वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। लकुन तुम अलबत्ता होते तुम, ला शुरू में आ गया जिसका मतलब है के लिए या अलबत्ता या यकीनन। यहाँ पर यकीनन की जगह अलबत्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुन काना से जिसका मतलब है होना, तुम का मतलब तुम। लकुन तुम अलबत्ता होते तुम, मिन से, अल खासिरीन खसारा पाने वालों में से। खासिरीन फ़ाइलीन करने वाले, कुछ काम करने वाले। खसारा का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, नफ़ा व खसारा, और ईना आखिर में जमा की अलामत है।
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قد کا معنی ہم نے پڑھا تھا تحقیق کے ہوتے ہیں، اور لام کا معنی بھی تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واو کا مطلب ہے اور، لقد البتہ، قد تحقیق، علمتم علم علم سے ہے، جان لیا تم نے، علم جان لیا تم نے، الذین ان کو جو، الذین الذی کی جمع ہے، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اعتدوا، دال واو ہم نے پڑھا تھا حد سے، دال عین دال واو ہم نے پڑھا تھا حد سے نکل جانے کے معنی میں آتا ہے، اعتدوا حد سے نکل گئے۔ واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے، منکم تم میں سے، من کا مطلب ہے سے اور کم کا مطلب ہے تم۔ فی السبتی سبت میں، ہفتے کے دن، سبت عربی میں ہفتے کے دن کو کہتے ہیں یوم السبت، یوم کا مطلب دن، السبت کا مطلب ہفتہ، ہفتے کا دن جو کہ جمعے کے دن کے بعد آتا ہے۔ فی کا مطلب ہے میں، السبتی سبت۔ فقلنا، فا کا مطلب ہے تو، قلنا کہا ہم نے، قالا قول سے ہے، اردو کا لفظ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اقوال، فلاں کا قول ہے، اقوال زری، تو قلنا نون الف نا آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان سے، لام شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے یقیناً، البتہ، یا پھر کے لیے، اور یہاں پر کے لیے کے معنی میں آ رہا ہے، جملے کی مناسبت سے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں، ایسے جیسے تو کہا ہم نے ان کے لیے، تو اردو زبان کے لحاظ سے یہاں پر یہ فٹ نہیں ہوتا، اس لیے ان سے، کونو ہو جاؤ، کونو کانا یا کونو سے ہے جس کا مطلب ہونا ہے، اور واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے۔ قردۃً، قردہ کہتے ہیں بندر کو، اور تا مربوطہ آخر میں مؤنث کی علامت ہے۔ خاسئین، ذلیل و خوار، خسا کہتے ہیں ذلیل کو، اور اینا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ فجعلناہا، تو بنا دیا ہم نے اس کو، فا کا مطلب ہے پس، یا پھر اس کا مطلب ہے تو، یا پھر یہاں تو کے معنی میں آ رہا ہے جعلنا، جعلا جعلی، جیسے ہم نے کہا تھا اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جعلی، بنایا ہوا، بناوٹی، تو اس سے جعل بنایا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، نون الف نا ہم نے، ہا اس کو، ہا کا صیغہ مؤنث کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے اس کو، یا اس کا، اس کی، اس کے، تو بنا دیا ہم نے اس کو، اس واقعے کو، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو، لما کا لام کے لیے شروع میں آ رہا ہے، اور ما کا مطلب ہے جو، بینا درمیان ہے، دیہا ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہا اس کے ہاتھ کے، اس کے سامنے، اور یدئی کا مطلب سامنے، بین یدیہا اس لحاظ سے یہاں پہ اس کے معنی آ رہے ہیں کہ ان کے سامنے، بین یدیہا ان کے سامنے، وما اور جو، بین یدیہا ان کے سامنے، بین کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بین بین، برابر برابر، یہ اس کے بین بین معاملہ مکمل ہوا۔ تو یدیہا ید سے ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے اس کا مطلب ہے سامنے، ہا کا مطلب ہے اس کے، بین یدیہا سامنے تھے ان کے یا اس کے، وما اور جو، واو کا مطلب ہے اور، ماں کے نہیں معنی ہے نہیں، جو، یا پھر کبھی کبھی یہ سوال کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر ماں کے معنی ہے جو، خلفہا پیچھے ہوں گے ان کے، خلف کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسے خلافت، مختلف، ٹھیک ہے، خاص طور پہ خلیفہ، تو خلیفہ کون ہوتا ہے جو بعد میں آ کے پہلے والے کا کام سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے، اور خلافت بھی اسی کو کہتے ہیں، تو پیچھے آنے والا، خلفہا پیچھے ہوں گے ان کے، وا اور، موعظۃً، موعظہ میں دیکھیں واو عین زوئیں درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، واز و نصیحت کا لفظ ہم نے اردو میں سنا ہوگا، واز کرنے آتے ہیں، خاص طور پہ شیعہ میں یہ لفظ کافی مشہور ہے کہ ان کے ہاں واز ہوتا ہے، اور واز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا،
وموعظتاً اور نصیحت، تا آخر میں تا مربوطہ مؤنث کی علامت ہے، للمتقین، لل کے معنی شروع میں لام کے معنی کے لیے کے استعمال ہو رہے ہیں، متقینہ تقوی سے، متقین متقی لوگوں کے لیے، اور اینا آخر میں جمع کی علامت ہے، للمتقینہ متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ موسیٰ نے، واو کا مطلب ہے اور، اذا کا مطلب ہے جب، قَالَ کہا موسیٰ موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لفظی طور پر اس کا مطلب کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن جملے کی مناسبت سے کے لیے کی جگہ سے آ گیا، اور کے لیے کہاں سے آیا؟ شروع میں لام آ گئی، اور لام کے ہم نے معنی پڑھا تھا، یا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے یا پھر البتہ یقیناً۔ قوم، قوم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہی آخر میں ہی یا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی، اور یہ واحد کا صیغہ ہے۔ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یعنی جب کہا موسیٰ نے اس کی قوم کے لیے، لفظی طور پر ایسے ہونا تھا، لیکن جب ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی قوم سے۔ اِنَّا یا اَنَّا ان دونوں کے معنی ہیں بے شک، اللہ اللہ، اِنَّ اللہ بے شک اللہ، یَأْمُرُکُم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، یا شروع میں دیکھیں جس کا مطلب ہے وہ، فعل مضارع کی علامت تانی میں سے ہے، اور امر، امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کام کا حکم دینا، امرکم تمہیں، کم کما کننا مخاطب کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے تمہیں، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ، ان کا مطلب ہے کہ، تذبحو تم ذبح کرو، تا فعل مضارع کی علامت شروع تانی میں سے آ گئی، اور ذبح، ذبح کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم اس سے معروف ہیں ذبح کرنا، ذبیحہ قربانی کرنا، کاٹنا، قتل کرنا جانور کو، اور واو الف آخر میں جمع کا صیغہ ہے، تم ذبح کرو، بقرۃً ایک گائے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور تا مربوطہ آخر میں تا مربوطہ آخر میں مؤنث کی علامت ہے۔ قالو انہوں نے کہا، قال یقولو سے ہے، قول جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے، انہوں نے کہا، اتتخذنا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اتتخذنا، الف کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے جس میں سے یہاں ایک سوالیہ طور پر آ رہا ہے، کیا تتخذنا، تا شروع میں فعل مضارع کی علامت آ گئی ہے جس کا مطلب ہے تو، اور اخذہ سے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مواخذہ کرنا، اخذ کرنا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے لینا یا پکڑنا۔ کیا تم بناتے ہو، نون الف نا کا مطلب ہے ہمیں یا ہم کو یا ہم نے، ہزوا مذاق، قالا کہا، اس نے کہا، قالا فعل ماضی کا صیغہ ہے اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، قالا اس ایک مرد نے کہا، اس ایک مذکر نے کہا، قالا اس نے کہا، اعوذ، شروع میں دیکھیں الف جو ہے وہ میں کے فعل مضارع کی علامت ہے جس کے مطلب ہے میں، اور اعوذ اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، ٹھیک ہے، جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی اعوذ پڑھتے ہیں، پناہ مانگنا، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں یا مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، با کا یہاں پہ مطلب ہے کا کی، کے میں سے آ رہا ہے، اور اللہ حرف جلالہ ہے، باللہ اللہ کی، ان کے، اکونا، پھر سے فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے میں، اور کونا، کانا یکونو ہونا سے ہے، پہلے بھی اس کا مطلب پڑھ چکے ہیں، اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، من کا مطلب ہے سے، الجاہلین جہل اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، جہالت سے، اردو میں جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سے ملتا جاہل بھی ویسے اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اینا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ قالو انہوں نے کہا، اب دیکھیں یہ بھی قالا سے ہے، قول سے ہے، لیکن یہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ آخر میں واو الف آ گیا، قالو انہوں نے کہا، ادعو، الف شروع میں فعل امر کے طور پر آ گیا، 3 معنی ہم نے اس کے پڑھے تھے، یا تو فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے میں، یا پھر یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پھر یہ فعل امر کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور دال عین دعا سے ہے، اردو میں بھی دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، لام کا مطلب ہے کے لیے، نون الف نا ہمارے، ربک تیرے رب سے، ٹھیک ہے۔ کا آخر میں کا آ گیا، رب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کا تو ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، تجھ ایک مذکر کی ہی، ٹھیک ہے۔ تو کا کے نیچے زیر ہو تو تجھ ایک مؤنث کی، اور کا کے اوپر زبر ہے تو تجھ ایک مذکر۔ ربک اپنے رب سے یا تیرے رب سے، یبین وہ واضح کر دے، یا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ، بیانہ بیان کرنے سے ہے، بیان اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیان کر دینا، بتا دینا، واضح کر دینا، ٹھیک ہے۔ یبین وہ واضح کر دے، یبین لنا وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسی ہو۔ اب ما یہاں پر کیا کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن جملے کی مناسبت سے سوال کیا نہیں آئے گا، ما ہیا کیا ہے وہ نہیں، کیسی ہے وہ، کیفیت پوچھی جا رہی۔ ہیا مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے ہوا مذکر کا صیغہ ہے، ہیا ہوا ہما ہننا، اور جب یہ علیحدہ سے آ جائیں تو ان کا مطلب ہے وہ۔ قال کہا، اس ایک مذکر کا صیغہ ہے، انہو بے شک وہ، انا اور نا کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے بے شک، اور ہو کا مطلب ہے وہ۔ یقولو وہ فرماتا ہے، فرماتا کا مطلب یہاں پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، یا کہتا ہے قولو، یقولو یا فعل مضارع کی علامت ہے، اور قولو مطلب قالا سے ہے، وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے، وہ ایک مذکر کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ انہا، انا کا مطلب ہے بے شک، ہا کا مطلب ہے وہ۔ بقرتن گائے، بقرہ کا مطلب ہے گائے، تا دو پیش تن، یہ یہاں پر تا مربوطہ مؤنث کی علامت۔ لا فاردن، لا کا مطلب ہے نہیں یا نہ، فاردن بوڑھی ہو، ولا اور نہ، بکرن چھوٹی ہو، اوانن اوسط عمر کی ہو، بینا درمیان، ذالکہ اس کے، بین کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا، بین کا معاملہ ہو گیا، یعنی کہ درمیانی معاملہ ہو گیا، برابر کا، ذالکہ اس کے، ذالکہ اسم اشارہ ہے، ذالکہ تلکہ تلکما اولائکہ یہ سب اسم اشارہ ہیں۔ ففعلوا تو کرو، فا کا مطلب ہے تو، اور الف یہاں پر فعل امر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور فعل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کام کرنے کو کہتے ہیں، فعل حال، فعل ماضی کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے ایسے، اور فعل کا مطلب عربی میں کچھ کرنا ہوتا ہے، فعل کرو، واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے۔ ففعلوا تو کرو، ما جو، تؤمرون تمہیں حکم دیا گیا ہے یا جو تم حکم دیے جاتے ہو، تا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے، اور امر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی کام کو کرنا، فعل امر جیسے ہم کہتے ہیں حکم دینا، اور اونا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ قالو انہوں نے کہا، قالا یقولو سے قول جیسے کہتے ہیں، واو الف آگے جمع کا صیغہ ہے، قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا یہ ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں، ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبینو وہ واضح کر دے یا وہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لونہا لون کہتے ہیں رنگ کو، ٹھیک ہے، الوان جیسے اس کی لون کی جمع ہے، لونہا اس کا رنگ، ہا کی ضمیر بقرہ کی طرف جاری ہے، جبکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بقرہ کے آخر میں تا مربوطہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو لونہا ہا کا مطلب ہے اس کی۔ قالا کہا، قالا قالو یہ پھر ایک ہی لفظ ہیں، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، انہو بے شک وہ، انا کا مطلب ہے بے شک، ہو وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ۔ اب یہ دیکھیں انہو یہاں پر مذکر کا صیغہ ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، یقولو وہ فرماتا ہے، اور یہاں انہا یہ بقرہ یعنی مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کی ضمیر بقرہ کی طرف ہے، گائے کے بارے میں ہے۔ انہا بے شک وہ بقرۃن ایک گائے ہے، ٹھیک ہے، بقرۃن فعل آخر میں دیکھیں مؤنث کا صیغہ ہے، صفراء صفر کہتے ہیں، زرد رنگ کو کہتے ہیں، اور فاقعن خوب گہرا ہو۔ فاقع نام رکھتے ہیں لوگ اردو میں نے سنا ہے، اور فاقع کا مطلب ہوتا ہے خوب گہرا، لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کرتی ہو، تا ہم نے پڑھا تھا شروع میں فعل مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بقرہ کے لیے تسر وہ مسرور کرتی ہو۔ دیکھیں مسرور کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جو کہ سر سے ملتا جلتا ہے، مسرور کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا یا خوش کرنا، اور تسر خوش کرتی ہو وہ الناظرین دیکھنے والوں کو، نظر سے ہے، نظر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا تعلق دیکھنے سے ہے، اور اینا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسی ہو، ہیا وہ، انا بے شک، البقرہ بقرہ۔ یہاں تک یہ پچھلی آیت کا ترجمہ کے الفاظ سیم ہیں۔ البقرہ گائے، یہاں پر تا مربوطہ جو ہے وہ حذف ہے، تشابہ متشابہ ہو گئی ہے۔ تشابہ میں دیکھیں مشابہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شباہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے جیسی، ایک دوسرے سے ملتی جلتی۔ تشابہ متشابہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، علا کا مطلب ہے پر اور نون کا مطلب ہے ہم، اور علا نا کے ساتھ مل کر آیا اس لیے یہ علا تھا اور یہ علی بن گیا، وا اور انا بے شک ہم۔ اب یہ دیکھیں یہ انا اور نون الف نا دونوں کا مرکب ہے، یہ انا میں ایک انا بے شک والا ہے جو ہم انا اور انا دونوں کا مطلب بے شک ہے، اور نون الف نا آگے تھا وہ بھی اس کے اندر مدغم ہو گیا، مل گیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء اللہ، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اللہ اللہ نے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، لام شروع میں آ گیا، یقیناً یا البتہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ یقیناً اور البتہ کے معنی میں آ رہا ہے، یقیناً مہتدون ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ لمہتدون میں دیکھیں ہدایت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اونا آخر میں جمع کی علامت ہے۔ قالا کہا، اس ایک مذکر نے، قالا کہا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں پھر انہو بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، یقولو وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، انہا بے شک وہ ایک مؤنث کون؟ بقرہ گائے، بقرۃن ایسی گائے ہو، بقرۃن گائے، لا نا ذلولن جوتی ہوئی ہو۔ دیکھیں یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذلیل جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جھک جانا کسی مشقت یا کسی زور کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے جھکنا۔ ذلولن جوتی ہوئی ہو، یعنی کہ اس سے کام نہ لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تثیرو کہ وہ حل چلاتی ہو، تثیرو کہ وہ حل چلاتی ہو، یہاں پھر سے تا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے پڑھا تھا کبھی کبھی یہ مؤنث کے لیے، مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تثیرو وہ حل چلاتی ہو، یعنی گائے کی بات ہو رہی ہے، الارض زمین میں، ولا اور نہ، لا کے ہم نے دو معنی پڑھے تھے، ناٹ اور ڈو ناٹ، یہاں پہ ڈو ناٹ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ولا اور نہ، تسقی، سقا ہم نے پہلے پڑھا تھا پانی کو کہتے ہیں، تو تسقی تا شروع میں مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور سقا کا مطلب ہوتا ہے پانی، نہ وہ پانی دیتی ہو یا سیراب کرتی ہو، الحرث کھیتی کو، ٹھیک ہے، مسلمتن صحیح سلامت ہو،
مسلمہ میں دیکھیں سلامت کا لفظ آپ کو مل رہا ہوگا، سلامتی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں تا مربوطہ جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے۔ مسلمتن صحیح سلامت ہو، لا نہ ہو، شیعتن کوئی داغ اس میں، ٹھیک ہے، شیعتا کوئی داغ، فیہا اس میں، فی میں فی الوقت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی الحال میں بھی فی استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں، فی کس جیسے ہم کہتے ہیں ہا اس میں۔ قالو انہوں نے کہا، قالو جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان سب نے کہا، الآن، الآن کا مطلب ہوتا ہے اب، ابھی، اسی وقت، الآن، جئتا لایا ہے تو، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جئتا فعل ماضی کا صیغہ ہے، آخر میں تا زبر تا آ رہی ہے، جئتا لایا ہے تو ایک مذکر، جئتا تا ہم نے پڑھا تھا، تا زبر تا کا مطلب ہوتا ہے تو، انتا تو ایک مذکر، ٹھیک ہے، جئتا لایا ہے تو، بالحقی، اب یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ الآن اب جئتا لایا ہے تو، بالحقی حق کو، با یہاں پر کو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، حق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فذبحوها، فا پس یا پھر، ذبحوها ذبح سے ہے، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا ان سب نے، یہاں پر الف واو اور الف آگے جمع کا صیغہ ہے، الف یہاں پر حذف ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہا کو ملا دیا گیا ہے، اس کو یعنی اس ایک بقرہ، ہا دیکھیں مؤنث کا صیغہ ہے۔ ان آیات میں آپ کو اچھے سے یاد ہو جانا چاہیے، بار بار ہا اور ہو استعمال ہوا ہے، کہ ہو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے، اور ہا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے یعنی بقرہ کو، وما اور نہ، ماں کے ہم نے معنی پڑھا تھا جو یا نہیں کے ہوتے ہیں، یہاں پر نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے، کادو وہ قریب تھے، کہ کادو کاف واو دال سے ہے، یہ کسی بھی فعل کے کسی بھی کام کے جلد ہی ہو جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کادو یا فعل جیسے، تو یہاں پہ بھی کادو کا لفظ سے مراد یہ ہے کہ آگے جس کام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ جلد ہی ہونے والا ہے، کادو وہ قریب ہی تھے، اور واو الف آگے جمع کا صیغہ ہے، یفعلون وہ کرتے، یا کا مطلب ہے، یا فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ، اور فعل ہم نے پڑھ لیا کسی کام کو کہتے ہیں، اونا جمع کا صیغہ ہے۔